میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ہم نے موت کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے۔ موت اتنی آسان نہیں ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے، اب اس کی اصل منزل شروع ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں قبر انسان کی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فرمایا جو اس پہلی منزل میں پاس ہو گیا، جو اس پہلی منزل سے گزر گیا، آگے تمام منزلوں میں گزرتا چلا جائے گا۔ لیکن پیارے جو اس پہلی منزل میں پھنس گیا، آگے تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا اور پل صراط پر سے گزر نہیں پائے گا۔ پیارے اپنے اعمال اچھے کر۔ انسان سمجھتا ہے کہ موت کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ پیارے اب تو شروع ہوگا، کیونکہ موت انسان کو دنیا سے دور کرتی ہے، لیکن آخرت کی ہمیشگی کی زندگی عطا فرماتی ہے۔ موت کے بعد کبھی پھر دوبارہ موت نہیں آئے۔ جب قبر میں بندے کو رکھ دیا جاتا ہے، لوگ تو واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن اب مردہ قبر میں اکیلا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب اپنے مردوں کو دفن کر دو تو ان کے قریب کچھ دیر بیٹھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، الف لام میم مفلحون تک پڑھا کرو، آمن الرسول فانصرنا علی الکافرین تک پڑھا کرو۔ اس سے مردے کو سکون ملتا ہے، مردے کو تسلی ملتی ہے، منکر نکیر کے سوال و جواب میں اسے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ مردے کو ایسا لگتا ہے کیونکہ وہ جگہ اس کے لیے نہیں ہوتی ہے اور اسے کوئی اپنا نظر نہیں آتا، لیکن جب اپنے کسی پیارے کی آواز سنتا ہے تو اس کے دل کو تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے کہ کوئی ہے میرا قریبی میرے پاس بیٹھا ہے، تو اسے تسلی ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے موت کے منزل کو اتنا آسان نہ سمجھو۔ آقا فرماتے ہیں قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا پھر جنت کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، وہ انسان کے اعمال پر منحصر کرتا ہے، انسان کے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم اچھے اعمال کر کے جائیں گے تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور اگر برے اعمال کر کے جائیں گے تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھے ہوگی۔